بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک اوورسیز پاکستانیوں سے ریلیٹڈ ہے کہ سال 2025 میں ایف بی آر کے کیا رول ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے ریلیٹڈ۔ اس کے علاوہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے کوئی کوشچن پوچھے تھے، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور ان کو ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، اوورسیز پاکستانی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ حضرات جو خود بھی باہر ہیں اور ان کی فیملی بھی باہر ہے اور پاکستان میں ان کا کوئی ایسٹ نہیں ہے، ان کو پاکستان کی ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی کنٹری کی ریٹرن فائل کریں جس کنٹری میں وہ رہتے ہیں۔ وہ اوورسیز پاکستانی جو خود تو باہر ہیں لیکن ان کی فیملی پاکستان میں، ان کے ایسٹ پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کی ریٹرن فائل کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ بھی پاکستانی جو خود باہر ہے، ان کی فیملی باہر ہے، سیٹل ہے، لیکن ان کے پاکستان میں کوئی ایسٹس ہیں، وہ بھی پاکستان کی جو ہے ریٹرن فائل کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کوشچن تھا کہ کیا اوورسیز پاکستان کی جو پاکستان میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں وہ ٹیکسیبل ہے، دوسرا اس کی لمٹ کیا تھی۔ دیکھیں، جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، اپنا پیسہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں، وہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہے، یعنی کہ اس پہ ٹیکس نہیں ہے، وہ ایگزمپٹ ہے۔ لمٹ جو ہے اس کی 5 ملین تک جو ہے ایف بی آر نے رکھی ہے کہ 5 ملین تک آپ ریمیٹنس سالانہ بھیج سکتے ہیں۔ اس سے اوپر اگر بھیجیں گے تو وہ بھی ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن ایف بی آر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، اس کی جانچ پڑتال کرے گا کہ یہ ریمیٹنس کا کیا سورس ہے اور کس جو ریمیٹنس بھیج رہا ہے اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی ٹیکس میں ایگزمپشن ہے۔ جی بالکل، اوورسیز پاکستانی پاکستان میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں، ان کے پاس کارڈ ہونا چاہیے نئے کوپ کا یا اوورسیز پاکستانی کا کارڈ ہونا چاہیے۔ وہ کارڈ جب ایف بی آر میں آپ شو کریں گے تو ایف بی آر اس کی ویریفیکیشن کرے گا۔ ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا کہ یہ واقعی اوورسیز پاکستانی ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ پراپرٹی کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی 236 اور 236 کے کا ٹیکس جو ہے وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت پہ نہیں لگے گا۔ لگیج کے حوالے سے جو ایف بی آر نے ایک نیوز ایشو کی تھی کہ 1200 امریکی ڈالر تک جو ہے وہ لگیج الاؤ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کسٹم ضبط کر لے گا، تو اس کی نیوز کی جو ایف بی آر نے خود ہی تردید کر دی ہے اور اس جو ایس آر او کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اب یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اپنے سامان ضرورت کے علاوہ جو ہے گفٹ وغیرہ وہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن موبائل کے لیے ایک شرط ہے کہ موبائل ایک الاؤ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ موبائل لے کے آئے گا تو وہ کسٹم میں حکام جو ہے وہ ضبط کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان آنے کے بعد کتنے عرصے تک ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ حاصل کی سہولت جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی باہر سے اپنی جاب وغیرہ ختم کر کے پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں تو تقریباً 1 سال کے عرصے تک جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو اپنا اوورسیز پاکستانیوں کا کارڈ اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کی کاپی دکھانی ہوتی ہے ٹیکس ایگزمپشن کے لیے۔ اگر وہ گاڑی بھی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو بھی ان کو ٹیکس فری جو ہے وہ گاڑی ٹرانسفر ہو جائے گی، اس پہ نان فائلر کا بھی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس طرح اگر پراپرٹی میں بھی ان کو ایگزمپشن حاصل ہوگی۔ ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں ان کو کچھ فائدہ ہے۔ دیکھیں، جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں اگر تو ان کا اپنا اکاؤنٹ پاکستان میں ہے تو ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ جو فارن ریمیٹنس ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے، وہ ٹیکس فری ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ان کی وائٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، ان کی نیٹ ورتھ بڑھ رہی ہے۔ ایف بی آر نے ایک رول لانچ کیا ہے یہ جنوری 2025 سے کہ اگر کوئی بھی جو فائلر ہے وہ اپنی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ پچھلے سال جو اس کی وائٹ منی ڈکلیئر تھی اس کا 130% تک جو ہے وہ خرید سکتا ہے۔ اس سے زیادہ خریدے گا تو اس کو اپنی منی ٹریل دینی پڑے گی، ایف بی آر سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر جو اوورسیز پاکستانی اپنی ریمیٹنس اپنے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے تو اس کی وائٹ بڑھ رہی ہے، کل کو جب وہ پاکستان شفٹ ہوگا تو اس کے پاس اتنی وائٹ ہوگی کہ وہ اپنے ایسٹس پرچیز کر سکے۔ اگر وہ ریمیٹنس اپنے بہن بھائیوں کے یا دوست احباب کے یا کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے تو اس کی ریمیٹنس جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، اس کی یعنی کہ وائٹ ضائع ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایف بی آر کا جو رول ہے، ایف بی آر جو سمجھتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بینک میں اماؤنٹ آئی ہے وہ اس کی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اے اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ بی کے اکاؤنٹ میں فارن ریمیٹنس بھیج رہا ہے تو ایف بی آر کے مطابق جو بی ہے یہ ریمیٹنس اس کی ہے، اس کی وائٹ بڑھے گی، اے کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستان میں بھی اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور جو جتنی فارن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں بھیجیں، ان کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان کی وائٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی۔ دوسرا، جو اوورسیز پاکستانی فائلر ہیں وہ سب سے بڑی مسٹیک کیا کرتے ہیں
کہ جب ٹیکس فائلر کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس پہ کوئی مارک نہیں ہوا ہوتا. بہت سارے بینک جو ہیں وہ فارن ریمیٹنس کے لیے تو ورلڈ ریمیٹنس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کافی سارے بینک جو ہیں وہ نہیں استعمال کرتے. اس لیے جو ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اماؤنٹ فارن ریمیٹنس ہے یا لوکل ہے. تو اس لیے جو اوورسیز پاکستانیوں کو بہت ساری ریمیٹنس ضائع ہو جاتی ہے، ان کی وائٹ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹیکس فری ہے. تو اس لیے جو بھی آپ ٹرانزیکشن باہر سے پاکستان بھیجتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ لازمی لیا کریں، چاہے آپ کسی نام پہ بھیجتے ہیں یا بینک میں بھیجتے ہیں تو بینک سے اس کی سرٹیفکیٹ لازمی ڈیمانڈ کیا کریں. اور یہ تمام جو سرٹیفکیٹس ہیں جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں، اور چاہے خود کرتے ہیں چاہے کسی سے کرواتے ہیں، یہ تمام سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو سامنے رکھا کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ فائل کیا کریں، تاکہ اس سے آپ کی جو وائٹ منی ہے، ایک جو ورتھ ہے وہ آپ کی بڑھے گی اور اس پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا.